شہد کے کاروبار کو عبادت کے ساتھ لوگ موازنہ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اگر آپ خالص شہد کو اس کی اصلی حالت میں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی کیا یہ منافع بخش کاروبار ہے؟ ہے۔ لوگوں نے اس میں بہت فلرش کیا اس کاروبار میں۔ آپ اس کاروبار میں کیسے ہیں؟ حادثاتی طور پہ کہہ لیجئے بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کام شروع کیا تو حاجی صاحب جو آپ انہوں کے نے مینٹور ہیلپ بنے، انہوں نے آپ کو گائیڈ لائن دی، آپ نے اس کو زیادہ پڑھا نہیں، بس اعتبار کیا اور انہوں نے جیسے کہا آپ ویسے کرتے گئے۔ نہیں، انفیکٹ ہم نے پھر اپنے طور پہ جو ہو سکتا تھا، جو انفارمیشن لے سکتے تھے جہاں سے وہ بھی لی۔ جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں اور جو چیلنجز آپ کو اوریجنل فیلڈ میں فیس کرنے پڑتے ہیں، دونوں مختلف ہوتے ہیں۔ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو کتابوں میں بھی تو ایکسپرٹ لوگوں نے ہی لکھا ہوتا نا۔ انفیکٹ یہ ویری کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، موسم ٹو موسم کہہ لیجئے، علاقے ٹو علاقہ کہہ لیجئے آپ کی۔ جیسے پولٹری فارم ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے، تو یہ ہنی فارم بھی اسی طرح سے ہی کچھ بنایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی انڈر دی شیڈ نہیں ہوتا۔ پولٹری فارم تو مطلب اگر آپ دیکھیے تو ان کے باقاعدہ شیڈ ہیں، سارا کچھ ہے۔ یہ آپ نے کھلی جگہ پہ رکھنا ہے فارم جو ہوتے ہیں، باکسز کو، اور تاکہ مکھیاں جو ہیں وہ ایزیلی ٹریول کر سکیں، ان کا پیسیج بنتا رہے۔ پیسفل ایریا آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کے فارمنگ کے لیے۔ ٹریفک تو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئیوں نے تو سڑک کے کنارے، میں نہیں رکھتا، کئیوں نے سڑکوں کے کنارے تھوڑا سا ہٹ کے 4-5-6 فٹ 10 فٹ پیچھے وہ رکھے ہوتے ہیں اس طرح۔ تو یہ رقبہ رینٹ پہ ملتا ہے؟ یہ رقبہ ہم رینٹ پہ بھی لیتے ہیں اور متبادل میں ہم ان کو کوئی شہد وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، دے آر ہیپی۔ اور جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ رکھنا فائدہ مند ہے شہد کی مکھیاں ڈبے، وہ پھر کہتے ہیں کہ رکھیں آپ ضرور۔ جیسے یہ اتنی سمجھدار مکھی ہے، ایک پورا سسٹم ہے شہد کی مکھی کا بھی، نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا فارمر ہے اور اس کو میں نے نہیں کاٹنا؟ نہیں، یہ نہیں بات ہے کہ فارمر کو نہیں کاٹنا، نہیں، کیونکہ مکھی کی طبعی عمر جو ہے وہ 2 سے 2.5 ہفتے ہے، وہ تو مر جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور نئی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئین کی جو نیچرل لائف ہے وہ 2 سے 2.5 سال ہے۔ کیا اٹریکشن ہے نئے آنے والے بزنس مین کے لیے، نئے لوگ جو آپ کا اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے اٹریکشن ہے کہ وہ آئیں اس میں انویسٹ کریں، فائدہ لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمان خالد انسائٹس۔ شہد کا کاروبار عبادت ہے یا پھر ایک منافع بخش کاروبار، اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور انصاری صاحب جو کہ ہنی بی فارمر ہیں۔ خاور صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ یو آر ویلکم جی۔ خاور صاحب، شہد کے کاروبار کو عبادت کے ساتھ لوگ موازنہ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ شہد، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اگر آپ خالص شہد کو اس کی اصلی حالت میں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ منافع بخش کاروبار ہے؟ سونے کا انڈا دینے والی مرغی، شہد کی مکھیاں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اس میں بہت فلرش کیا اس کاروبار میں، سچی بات ہے۔ یہ نہ صرف کہ یہ لوکل پروڈکٹ تو ہے، یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں اگر یہ خالص اور آپ کا بھروسے والی چیز ہے، نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں جاتا ہے، گلف میں اور مختلف کنٹریز میں، یہاں کا خاص طور پہ انڈیا کے کچھ علاقوں کا جس طرح کشمیر وغیرہ ہے، اور پاکستان کے جو کچھ علاقے ہیں، ویسے تو پنجاب میں بھی ہے اور ہر طرف ہے، یہ شہد پوری دنیا میں جاتا ہے۔ جیسے جرمنی کا ہو گیا یا آسٹریلیا کا، اب تو خیر ماشاءاللہ دوسرے ملکوں میں بھی پروڈکشن اس کی شروع ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں بہت ساری ایسی درخت اور ایسی جڑ رکھی ہوئی ہیں چیزیں جس سے یہ پیداوار لی جاتی ہے۔ بیری ہو گیا، پھلائی ہو گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس ملک میں اس کے بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں۔ آپ اس کاروبار میں کیسے ہیں؟ حادثاتی طور پہ کہہ لیجئے یا ایک ایسا تھا، میں بیسیکلی تو ہوں الیکٹریکل انجینئر جی، اور 35 سال میں سعودیہ رہا ہوں، وابڈا میں تھا پہلے، پھر سعودیہ چلا گیا۔ 2019 میں جب ریٹائر ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ جو ٹریڈیشن، جو ماحول ہوتا ہے کہ گھروں میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں، شہد بھی ہوتا ہے، یہ وہ رکھتے ہیں لوگ، ہم بھی رکھا کرتے تھے گھر میں۔
جب ریٹائر ہو کے یہاں پہ آئے تو ایک تجسس تھا کہ ویسے تو ہم ایک بازار میں گئے کسی اور مقصد کے لیے، تو سامنے نظر آیا شہد کی ایک دکان، تو ہوا کہ یار دیکھتا ہوں کہ شہد تھوڑا سا خریدوں۔ وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ مجھے یہ باکسز خالی نظر آئے، جو کہ ہم اکثر دیکھا کرتے تھے میرے گھر کے راستے میں، جہاں ہم رہتے ہیں وہ چھتر پارک کی طرف مری کے راستے میں، تو جگہ جگہ لوگوں نے یہ فارم رکھے ہوتے تھے، تو آتے جاتے ایک تجسس ہوتا تھا یار کیا ہے اس پہ، کیسے مکھی رہتی ہے، ہم نے تو درختوں پہ ہی لگی دیکھی ہے آج تک چھتوں کی شکل میں، ڈبوں میں کیسے ہوتی ہے، سوچتے تھے چلے جاتے تھے۔ وہ خالی ڈبے مجھے ان کے پاس نظر آئے، باکس جو تھے نا شہد کی مکھیوں والے۔ ان سے پوچھا، جو ان کے مالک تھے حاجی صاحب اللہ بخشے فوت ہو گئے، کہ جی یہ اس کی کیا سائنس ہے، اس میں مکھی کیسے ہوتی ہے، یہ وہ اس نے تھوڑا بہت مجھے بریف کیا کہ اس میں فریم ہوتے ہیں، اس میں مکھیاں ہوتی ہیں۔ وہاں سے ایک شوق سا پیدا ہوا، میں نے کہا یہ سب کیا ہم زیادہ ڈبے رکھیں یا 2-4 بھی رکھ سکتے ہیں گھر میں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا یہ فلاں جگہ پہ ہے۔ ہاں نہیں وہ تو اچھی جگہ ہے، آج کا سیزن بھی ہے، وہاں رکھ لیں آپ، 2 ڈبے رکھ لیں۔ تو ایک آدھے دن کے بعد وہ شام کو ڈبے لے آئے۔ شام کو اس لیے لے کے آئے کہ مکھی رات کو شام کو مغرب تک واپس اپنے ڈبوں میں آ جاتی، سارا دن وہ 3 کلومیٹر ریڈیس میں جاتی ہے، نیکٹر لے کے آتی ہے، شام کو مغرب تک وہ واپس آ جاتی ہے اپنے۔ تو وہ لے آئے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، رکھ دیا وہاں پہ جہاں پہ رکھنا تھا، خود ہی آ کے انہوں نے لوکیشن دیکھی کہاں پہ رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 10 آتے رہے، انٹرمیٹنٹلی چیک کرتے رہے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں، الف بے بھی نہیں پتہ تھی۔ وہی آتے تھے چیک کرتے تھے، ہاں مکھی ٹھیک ہے، ہاں شہد بنا رہی ہے، یہ وہ۔ 10-12 دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم اس میں سے شہد نکال سکتے ہیں۔ صرف 12 دن کے بعد؟ جی، کیونکہ جب سیزن ہو نا اچھا پیک پہ اپنے پھولوں کا، تو 10 سے 12 میکسیمم 15 دن میں مکھی جو ہے نا اپنا کام کر لیتی ہے۔ پھر وہ مشین لے کے آئے جس سے ایکسٹریکشن ہوتی ہے، وہ فریم نکالے رکھے، ہمیں دکھایا انہوں نے۔ 8-9 کلو جتنا بھی نکلا، گھر کی چیز، خالص چیز، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ تو وہ ہم نے تحفوں میں دی، یہ وہ کہ وہاں سے ایک شوق سا پیدا ہوا کہ اگر اس کو میں بڑے پیمانے پہ رکھ لوں، اور کچھ کرنے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ ان دنوں میں کرونا چل رہا تھا، گھر میں بیٹھے اسٹیگنٹ مشکل ہو جاتا تھا، ساری زندگی ایکٹیو لائف گزاری ہو آپ نے، اچانک سے آ کے چلو باہر نکلنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا، کرونا میں تو بالکل ہی کنفائنڈ معاملہ ہو گیا ہوا تھا۔ تو پھر حاجی صاحب سے مشورہ کیا جی کہ میں اگر زیادہ تعداد میں ڈبے رکھوں، تو ان سے کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا پہلی تو بات یہ کہ آپ نابلد ہیں اس چیز سے، بالکل ہی آپ کی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، بیچنے کو تو میں پورا فارم آپ کو حوالے کر دوں گا، لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس کاریگر ہونے چاہیے، ریلائبل ہوں، لائل ہوں۔ میں نے کہا جی وہ تو آپ نے بندوبست کر کے دینا ہے۔ خیر مطلب ہے کٹ اسٹوری شو، انہوں نے بندوبست کر دیا، ہم نے فارم خرید لیا، ان کی ساری جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کی، جو منجی بستر یہ وہ اپنا خیمہ، سولر پلیٹ، جو انہوں نے رہنا ہے فیلڈ میں، سٹارٹ کر دیا اللہ کا نام لے کے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم لگا، وہ اب جس لوکیشن میں جانا تھا وہاں لے کے جاتے تھے۔ حاجی صاحب جو تھے، حاجی روشن اللہ بخشی ان کو، وہ فوت ہو گئے پچھلے 6-7 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے۔ وہ ہمارا ساتھ بھی انہوں نے دیا کافی، وہ بہت پرانا کام کرنے والے تھے، بقول ان کے کہ 65 سے وہ کام کر رہے تھے، ایج بھی کافی ہو گئی تھی، لیکن نو ہاؤ میں نہیں سمجھتا کہ ان سے زیادہ کسی کو تھی، اور اتفاق سے ہمارے ساتھ ان کا ایک پیار محبت شروع ہو گیا۔ تو پھر ان کا بھی ایک فارم تھا جو ہمارے فارم کے ساتھ پھر رہتا تھا، تو ہمارے بھی فارم کی وہ ٹیک کیئر کرتے تھے، ہم بھی ان کو لے کے جاتے کرتے۔ تو آہستہ 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 پھر سیزن آئے، جو بھی آیا، اکاشیا کا سیزن آیا تو پھلائی جسے کہتے ہیں، تو دیکھ رہے تھے ہم جا کے کہ اب مکھی بنا رہی ہے شہد، اب کتنا بن گیا ہے، پھر اس کے بعد کیسے وہ پھر سیلیں لگتی ہیں، وہ خود ہی مکھی لگاتی ہے سیل، وائٹ کر دیتی ہے، اس کے بعد یہ پکا ہو گیا اب یہ شہد۔ کرتے کرتے پھر جب شہد کشی ایکسٹریکشن ہوئی ہے، وہاں اس پروسیس کا ہم حصہ بنے، دیکھتے رہے کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔
تو ایسے پھر آہستہ آہستہ تجربہ ہوا، لیکن ان بٹوین بہت سارے اور مراحل ہوتے ہیں. مکھیوں کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، ان میں کوئی بیماری تو نہیں آ رہی ہے، وہ دیکھنا. بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ آپ نے کام شروع کیا تو حاجی صاحب جو آپ انہوں کے نے مینٹور ہیلپ بنے انہوں نے آپ کو گائیڈ لائن دی، آپ نے اس کو زیادہ پڑھا نہیں، بس اعتبار کیا اور انہوں نے جیسے کہا آپ ویسے کرتے گئے. نہیں، انفیکٹ ہم نے پھر اپنے طور پہ جو ہو سکتا تھا، جو انفارمیشن لے سکتے تھے جہاں سے، وہ بھی لی. اور حاجی صاحب جو بتا رہے تھے وہ کسی زمانے میں NARC والے ان کو ہائر کرتے تھے، وہ لیکچر وغیرہ بھی دیا کرتے تھے اپنے طور پہ، جو بھی تھے اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن جو ان کے پاس ایکسپرٹیز تھی. کیونکہ NARC اور یہ لوگ جو ہیں ان کی اپنی کلاسز ہوتی تھی بی کیپرس کی، وہ کرتے تھے یا ٹریننگ دیتے تھے، تو یہ وہاں جاتے تھے ان کو. تو یہ ایک پریکٹیکلی جب فیلڈ میں ان کے ساتھ گئے ہیں، اور پھر جو ان کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی تھی ورکرز کے ساتھ، اب اس کو اس طرح کرو، اب اس کو دیکھو، اس میں کوئی، پھر ہمیں بھی بتاتے تھے ان میں کوئی بیماری تو نہیں آئی ہوئی ہے. پھر ہمیں مطلب پوچھنا کہ کیسے بیمار ہوگی مکھی، تو کیسے پتہ چلے گا، پھر وہ بتاتے تھے نا. کافی مطلب ہم کافی ان سے پوچھتے تھے سوال، بعضوں کا تنگ بھی آ جاتے تھے. ہم کہتے یار ہم نے تو پوچھنا ہے نا. پھر ہمارے پاس جو استاد تھا، جسے استاد کہتے ہیں یہ لوگ نا، 20-25 سال کا اس کا تجربہ تھا، تو اس کو ہم دیکھتے تھے، اس سے پوچھا کرتے تھے. تو ظاہر ہے آپ کو انفارمیشن ایسے ہی مل سکتی ہے، کچھ بکس میں دیکھ لیا، کچھ گوگل پہ دیکھ لیا. پھر یہ کراس کویشچن کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو یار ایسے کیسے ہوتا ہے. جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں اور جو چیلنجز آپ کو اوریجنل فیلڈ میں فیس کرنے پڑتے ہیں، دونوں مختلف ہوتے ہیں. بہت مختلف ہوتی ہیں. تو کتابوں میں بھی تو ایکسپرٹ لوگوں نے ہی لکھا ہوتا نا. انفیکٹ یہ ویری کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، موسم ٹو موسم کہہ لیجئے، علاقے ٹو علاقہ کہہ لیجئے. آپ کی بہت ڈیٹیل میں، اب کچھ ان کے اپنے جھٹکے طریقے ہوتے ہیں چیزوں کو ڈیل کرنے کے نا. وہ کتابوں میں تو پڑھے لکھے لوگوں نے بتا دیا نا، لیکن اپنے حساب سے ٹھیک ہے، ان کا میتھڈ ٹھیک ہے. جہاں مثال کے طور پہ ہم جس طرح گھروں میں ہیں، ہمارا معاملہ ایک ٹوٹکے دیسی ہیں اور ایک جو ہے دوسرے ہیں، تو ان کے اپنے ایک طریقے ہوتے ہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں. اب مجھے کہتا ہے کہ ابھی صفائی کرنے کے دن ہیں تو ہم نے ڈبوں کو جلانا ہے. میں کہا کیا مطلب ہے جلانا ہے، آگ لگا دینی؟ کہتے نہیں نہیں چاچا، اس طرح نہیں جلانا ہوتا، گرمائش اور وہ ہیٹ دینی ہوتی ہے مگر فریموں کو باہر نکال کے، تاکہ اندر کوئی جراثیم وغیرہ نہ ہو. اب ان کا اپنا طریقہ ہے. اچھا، کچھ چیزیں ایسی بنی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک خاص پیرٹ ٹائپ چھوٹا ہوتا ہے، وہ مکھیوں کو کھاتا ہے. اب اس کو کیسے اڑانا ہے، تو غلیلیں بنا کے رکھی ہوتی ہیں انہوں نے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے وہ بنا کے، کچی مٹی کے نا وہ، تو وہ اس طرح کی چیزیں جو ان کے ٹریڈیشنل ہے یا وہ لوگ یوز کرتے ہیں. پھر کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے فیلڈ میں جا کے چیزوں کو دیکھنا وہ اور چیز ہے، اس کا تجربہ لینا. جیسے پولٹری فارم ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے، تو یہ ہنی فارم بھی اسی طرح سے ہی کچھ بنایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی انڈر دی شیڈ نہیں ہوتا. پولٹری فارم تو مطلب اگر آپ دیکھیے تو ان کے باقاعدہ شیڈ ہیں، سارا کچھ ہے. یہ آپ نے کھلی جگہ پہ رکھنا ہے فارم جو ہوتے ہیں، باکسز کو، اور تاکہ مکھیاں جو ہیں وہ ایزیلی ٹریول کر سکیں، ان کا پیسیج بنتا رہے. کسی کنفائن یا چار دیواری میں یا اس طرح نہیں اس کو رکھ سکتے آپ. مکھیوں نے تو باہر جانا ہے، جا کے اپنے لیے نیکٹر قطرہ لے کر آنا ہے اور واپس اپنے ڈبوں میں آنا ہے. ان کے پبلک پلیسز پہ جا کے آپ یہ باکسز رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے مکھیاں جاتی ہیں، نیکٹر لے کے آتی ہیں اور شہد بنتا ہے؟ کہ ہم ریزیڈنشل ایریا قریب نہ ہو، جنگلات میں رکھتے ہیں. کھیتوں میں رکھا، جہاں فصلیں ہیں وہاں رکھی، اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جانور نہ ہوں، مثال کے طور پہ بھینسیں وغیرہ نہ ہوں وہاں پہ. اس کی وجہ ہے کہ جب مکھیاں آتی ہیں پانی پہ آتی ہیں، پانی ہر ایسی لوکیشن دیکھنی پڑتی ہے جہاں پہ پانی قریب ہو. پانی بہت پیتی ہیں یہ، ان کو چاہیے ہے. وہاں پہ جانور بھی بندھے ہوئے ہیں، تو مکھیاں تو وہاں جائیں گی اور جا کے جسم پہ بھی بیٹھیں گی، ایک آدھی کاٹ بھی لے گی. جو بھینس وغیرہ یا اس طرح کے جانور ڈنگر ہیں وہ اپنی دم وغیرہ ہلاتے ہیں، وہ پینک ہوں گے، مکھیاں اور زیادہ پھر کرتی ہیں. اس لیے پھر جانوروں سے کوشش کرتے ہیں کہ جو اگر ہم نے کہیں کھیتوں وغیرہ میں رکھا ہے
کسی نے اجازت دی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کے جانور وغیرہ ذرا کم از کم 1-1.5 کلومیٹر دور ہوں۔ پیسفل ایریا آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کی فارمنگ کے لیے؟ ٹریفک تو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کئیوں نے تو سڑک کے کنارے، میں نہیں رکھتا، کئیوں نے سڑکوں کے کنارے تھوڑا سا ہٹ کے 4-5-6 فٹ 10 فٹ پیچھے وہ رکھے ہوتے ہیں اس طرح، لیکن نہیں، وہ مشکل ہوتی ہے، وہ جو وہاں سے گزر رہے ہیں کوئی موٹر سائیکلوں وغیرہ پہ تو ان کو بھی کاٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ہم اس جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر سرسوں کا موسم ہے تو سرسوں کے کھیتوں میں لے کے جائیں، وہاں پہ ہمیں وہ کچھ رقبہ دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ رکھ لیں آپ۔ تو یہ رقبہ رینٹ پہ ملتا ہے؟ یہ رقبہ ہم رینٹ پہ بھی لیتے ہیں اور متبادل میں ہم ان کو کوئی شہد وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، دے آر ہیپی۔ اور جن کو یہ معلوم ہے کہ یہ رکھنا فائدہ مند ہے شہد کی مکھیاں ڈبے، وہ پھر کہتے ہیں کہ رکھیں آپ ضرور، وہ پیسے بھی نہیں لیتے؟ وہ پیسے بھی نہیں لیتے۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ دفعہ وہاں پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسی ہو جاتی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ، پیار محبت، کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ آئیں اور رکھیں یہاں پہ ڈبے۔ اور اگر ان کو یہ بھی شعور ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے رکھنے کا، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں آپ ضرور رکھیں یہاں۔ فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ مکھیوں کا بی کیپر، یہ جو بیز ہیں اور فصلوں والی جگہ پہ، آپ مثال کے طور پہ آپ کا سرسوں کا ہے، آپ کی کوئی اور کراپ ہے، جیسے مالٹے کا سیزن آیا ہوا یہ وہ، تو وہاں پہ باہر کے ملکوں میں تو باقاعدہ بی کیپرز کو پیسے دے کے وہاں رکھوایا جاتا ہے کہ وہ پولینیشن کا کام کرتی ہے۔ یہ پولینیشن کیا ہوتی ہے؟ مکھی ایک کیریئر کا کام کر رہی ہوتی ہے میل اور فیمیل درختوں اور پودوں میں، جس سے پودوں کی اور پھلوں کی جو بھی کراپ ہے اس میں افزائش بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے، وہ تو آپ دیکھیے کہ ہم نے جتنا آج تک سٹڈی کیا، جتنا ہم نے دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 6-7 سالوں میں ہم شاید 25-30% ہی سمجھ سکے ہوں گے اس کی افادیت۔ لوگ شاید نہیں مانیں گے، شروع میں تو ہم بھی ڈرتے تھے کہ جی مکھیاں کاٹیں گی، یہ وہ کاٹتی بھی تھیں، پینک نہیں ہونا، ایسے نہیں کرنا، بس ہاتھ رکھنا، جالی پہن لیا کرتے تھے، جو ٹوپی اور جالی اور سارا ہوتی ہیں اس کا سوٹ وغیرہ، آہستہ آہستہ وہ اتار دیا۔ 1-2 مکھیاں کاٹ بھی گئی تو کوئی بات نہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے، جو مکھی آپ کو کاٹتی ہے 5-7 منٹ کے بعد وہ بھی مر جاتی ہے، کہ اس کے پیٹ کے اندر سے اس کا سارا جو ہے وہ ڈنگ کے ساتھ وہ نکل آتا ہے باہر۔ اور کہنے والے، اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ وہ حاجی صاحب یا جو پرانے لوگ ہیں، ان کا خاور صاحب گھبرائے نہیں، 1 مکھی 2 مکھیاں کاٹ بھی لیں گی، وقتی شروع میں جلن ہوگی، ٹھیک ہے، ہم نے فرسٹ ایڈ رکھا ہوتا تھا، اسپرٹ لگا لیا، کوئی اس طرح کی چیز لگا لی، لیکن کہتا ہے یہ آپ کی ویکسین کا کام کرتی ہے، جس سے ہمیں امیونی سسٹم بڑھاتی ہے، امیونٹی بڑھاتی ہے، امیونٹی بڑھاتی ہے بیماریوں کے خلاف، کسی بھی بیماری کے خلاف۔ اور اللہ کا شکر ہے، بائی دی گریس آف آلمائٹی اللہ، بلیسنگ ہے کہ کرونا کے دنوں میں ہمارے گھر میں بھی کسی کو زیادہ کسی کو کم ہوا، میں اسی میں رہتا تھا، مجھے نہیں ہوا۔ آپ کی اللہ کی امیونٹی تھی؟ شان ہے، اللہ کی شان ہے، آئی ڈونٹ نو، کبھی ملیریا نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی اس ایج میں ہوں، کوئی نزلہ زکام سیزنل جو چیز ہو جاتی ہے وہ اس طرح کا لمبا چوڑا بخار۔ تو ایکسیس ان ایوری تھنگ از بیڈ، کوئی 1 مکھی نے کاٹ لیا، 2-4 نے کاٹ لیا، اب آپ تو ہزاروں مکھیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، وہ تو کام ہی اور ہو جاتا ہے۔ بات آپ درست کہتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی مکھیوں نے کیوں کاٹا، کیوں اٹیک کیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نارملی یہ جو مکھیاں ہیں، جو کہ پالتو مکھیاں ہیں، ڈبوں میں ہیں، یہ نارملی اتنی زیادہ کاٹتی نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کاٹیں گی اگر یہ بھوکی ہوں گی تو، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ بی کیپر جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ورکر ہیں، وہ بتائیں گے کہ چاچا مکھی بھوکی ہوگی، اس لیے وہ کاٹ رہی ہے، وہ آ رہی ہے آپ کی طرف، اٹیک کر رہی ہے، یا پھر آپ کی طرف زیادہ آئے گی اگر آپ نے کوئی خوشبو کو پرفیوم لگایا ہوا ہے تو وہ خوشبو کی طرف آتی ہے۔ کوئی بھی سمجھ گئے کہ پھولدار درخت ہے یا کچھ ہے، جیسے پھولوں پہ ہو جاتی ہے تو وہ اس طرف آتی ہے۔ تو ورنہ عموماً اگر وہ مکھی رجی ہوئی ہو، وہ بھوکی نہ ہو، تو وہ آپ کو غیر ضروری نہیں کاٹے گی۔
ویسے یہ اتنی سمجھدار مکھی ہے، ایک پورا سسٹم ہے شہد کی مکھی کا بھی نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا ہوا ہے. تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا فارمر ہے اور اس کو میں نے نہیں کاٹنا. نہیں، یہ نہیں بات ہے کہ فارمر کو نہیں کاٹنا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے لوگ شیروں کو بھی پالتے ہیں نا، تو وہ اپنے رکھوالی کرنے والوں کو وہ نہیں کچھ کہتے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مکھی کی طبعی عمر جو ہے وہ 2 سے 2.5 ہفتے ہے، وہ تو مر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور نئی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. کوئین کی جو نیچرل لائف ہے وہ 2 سے 2.5 سال ہے. اس سے زیادہ بوڑھی ہو جائے اور وہ پروڈکشن دینا چھوڑ دے، انڈے وغیرہ جو بھی ہے، تو مکھیاں خود اس کو مار دیتی ہیں کوئین کو، کہ اب تو کسی کام کی نہیں رہی. پھر وہ نئی کوئین، نیا وہ جو ہے وہ شیل میں سے وہ ہوتے ہیں جو نئی کوئین وغیرہ وہ بناتے ہیں. تو ان کے الیکشن ہوتے ہیں؟ نہیں، انفیکٹ جب یہ ان کا بریڈنگ کا اور ان کا ایگز کا اور وہ شیل میں جو دیتے ہیں ان میں سے اگر تھاؤزنڈز آف انڈے ہیں اس میں، تو اس میں سے 2 3 4 کوئین بن کے نکلتی ہیں باہر. پتہ چل جاتا ہے اس کا تھوڑا سا بڑا سائز ہے، پھر یہ کوئین ہے. وہ پھر کمانڈ شروع کر دیتی ہے، اس لیے ان کو پھر علیحدہ باکسز میں رکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے پیچھے علیحدہ مکھیاں ہوتی ہیں، پھر وہ اپنی پروڈکشن خود کرتی ہے. وہاں پہ یہ پھر یہ نظام شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں کنگ بھی ہوتا ہے؟ جی، کنگ بھی ہوتا ہے کوئی؟ کنگ تو بہت ہی ہوتے ہیں. یہ جو کہلاتے ہیں مکھیوں میں ایک ہوتا ہے جس کو کہلاتا ہے جی کہ یہ نکھٹو مکھی ہے. وہ پہچان میں آ جاتی ہے کہ یہ نکھٹو ہے. یہ وہ نہ شہد بناتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، صرف اس کا کام جو ہے وہ کوئین کے ساتھ ملاپ اور جنریشن اور پروڈکشن وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی کئی مکھیاں وہاں پہ ہوتی ہیں. کوئین ایک ہی ہوگی، اسی کا کنٹرول ہوگا، اس کے ارد گرد ساری مکھیاں ہوں گی. وہ کالونی کہلاتی ہے، اسی کا راج ہوگا. تو یہ آپ گھومتے پھرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اپنے باکسز رکھتے رہتے ہیں؟ جی، جب ہم کہ یہ کہتے ہیں کلاسیفائڈ کرتے ہیں کہ جی یہ بیری ہے، یہ پھلائی ہے، یہ گرنڈا ہے یا یہ سرسوں ہے، تو ہمیں وہاں تک تو پہنچنا ہے نا، اس علاقے میں پہنچنا ہے. اس علاقے میں جا کے جہاں پہ میچیورڈ بیری ہے وہاں پہ پہنچنا ہے، تو پھر ہم وہاں سے ایکسٹرین لے سکیں گے شاید. اسی طرح جب سرسوں کا سیزن آئے گا تو وہاں جائیں گے، پھلائی کا آئے گا تو سو یہ فارم جو ہے سارا یہ کیپس آن موونگ. کیپس آن موونگ آل اوور دا پاکستان. اچھا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے اگر یہاں پہ پنجاب کا کچھ حصہ اور KPK کا حصے میں اب مجھے اگر مل رہا ہے کچھ چیزیں، اب دیکھیے یہ میں اگر اس کا پھلائی کا لینا ہوتا ہے مجھے، تو ہم لوگ للہ ایریا ہے، چکوال کا ایریا ہے، اس میں کچھ ایریا ہیں، پھر اس کے بعد چکری سائڈ ہے، چکری کے ساتھ سیال وغیرہ ہے. یہاں پہ میچورڈ پھلائی کے درخت ہیں، وہاں پہ لے سکتے ہیں ہم، اتنا دور نہ جائیں. جب ہمیں بیچ میں سیزن آف آتا ہے، شروع ہوتا ہے بیکڑ سے، سال کا شروع ہو گیا نا جی، تو جنوری میں فروری میں یہ آ جائے گا. بیکڑ کا ایک سیزن ہوتا ہے، چھوٹا سفید پھول ہوتا ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں، بشز ہوتی ہیں، اس پہ لگا ہوتا ہے. اکثر سڑکوں کے کنارے بھی یہ وہ کئی اور جگہوں پہ بہت ہوتی ہے. شہد اس کا اچھا ہوتا ہے، سفید شہد ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، لیکن اس کی ہر شہد کے یعنی پھول کے رس کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. یہ جلدی جم جاتا ہے. بھیکڑ کا شہد بیکڑ کا جو سفید رنگ کا ہے، جو سفید رنگ کا ہے نا، یہ جلدی جم جاتا ہے. ایون نکالتے نکالتے جم رہا ہوتا ہے. اب اللہ کی شان ہے اس میں، اس کا ہے. بیکڑ کا سیزن ختم ہوتا ہے تو کچھ علاقوں میں گرنڈا آ رہا ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں پھلائی آ رہا ہوتا ہے. پھلائی کا شہد، اکاشیا جسے کہتے ہیں، ہم اس طرف لے کر جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پھر بیکڑ کا نہ لیں، اور اینڈ ہو رہا ہو تو پھر وہاں پہ پہنچائے جائیں ڈبے. پھر وہ پیور پھلائی کا لیا جائے، وہاں پہ مکسنگ نہ آئے. مکسنگ بھی آ گئی پھر بھی پرابلم آتی ہے. پھلائی کے بعد آپ کا بیچ میں یہ چلتا ہے مارچ اپریل کے اینڈ تک، مئی کے فرسٹ ویک تک اس طرح. پھر بیچ میں گیپ آ جاتا ہے 2-3 مہینے.
جون جولائی اگست سپٹمبر تک 3-4 مہینے یہ حبس کے بھی مہینے ہیں، اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں خاص باہر کوئی پھول نہیں ہے، اس میں کوئی جنگلی کہیں جائیں آپ پہاڑی ایریوں میں کہیں چلے جائیں، وہ چھوٹا برسیم وغیرہ پیلے پھول وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں جا کے آپ تھوڑا بہت، وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ مکھی اپنے غذا کے لیے لے لے، آپ کو شہد بنا کے دینا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ پھر اس دوران میں آپ نے یہ زندہ چیز تو ہے نا، جاندار ہے، اس کو آپ نے زندہ تو رکھنا ہے، اس کے لیے غذا کا کیا بندوبست ہوگا۔ یہ 4 مہینے جو ہوتے ہیں ان کی بڑی ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے، ان کو موسم کی سختیوں سے بھی بچانا پڑتا ہے، کسی سائے دار درختوں میں ایسی جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے، ڈبوں کو وہاں رکھنا پڑتا ہے، پلس پھر ان کو فیڈ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت پرانا کوئی شہد پڑا ہوا ہے جو آپ ڈسپوز آف نہیں کرنا چاہتے ہیں، بچ گیا ہوا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو آپ پھر یہ ہے کہ وہ شہد پانی میں ملا کے گاڑھا محلول کر کے، تو جو باکسز ہیں ان میں پاؤچز لگائے جاتے ہیں، فیڈ پاؤچز ہوتے ہیں، فیڈر کہلاتے ہیں، اس میں آپ نے پھر وہ ڈالنا ہوتا ہے تاکہ مکھی وہاں سے اپنی غذا لیتی رہے، کیونکہ باہر جا کے آ جاتی ہے ملتا کچھ۔ جی شہد ہی ان مکھیوں کی فیڈ ہے؟ ہاں دیکھیے نا، اب پھولوں سے جو بھی لے کے آ رہی ہے، کچھ خود کھا رہی ہے، کچھ شہد بنا رہی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے کہ اگر تو بہت پھول ہے ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، تو سارا دن تو لے کے آئی، رات کو بھوکی ہے تو جو اپنے شہد اس سے نیکٹر لاتی گئی اور بناتی گئی، رات کو وہ اس میں سے کھا بھی لیتی ہے، بھوکی تو ہے، پھر اگلے دن صبح نکل جاتی ہے فجر کے بعد، پھر سارا دن وہ لاتی، ایک قطرہ لے کے آ رہی ہے، 3 کلومیٹر ریڈیس پہ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، ان کا یعنی کہ ایک مکھی 3 کلومیٹر ریڈیس کا چکر لگا کے آتی ہے، جی وہ صرف ایک قطرہ دیتی ہے؟ قریب سے بھی مل سکتا ہے، مطلب اس کی جو رینج ہے وہ 3 کلومیٹر تک ہے، وہاں تک جاتی ہے، اس درمیان میں کلومیٹر کے بعد مل جائے، اس کو 50 میٹر کے بعد مل جائے، نیکٹر لے آئے گی، میکسیمم وہ 3 کلومیٹر تک جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ گئی، جا کے نیکٹر لے کے آئی، آ کے اس نے شہد کا قطرہ ڈالا، پھر دوبارہ وہ چلی گئی، واپس جائے گی، پھر واپس آئی۔ ہزاروں چکر لگتے ہیں اس کے، لاکھوں چکر لگتے ہوں گے اس کے، جاتی سارا دن وہ اس پروسیس میں لگی رہتی۔ ہم ایک چمچ شہد لیتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے اس میں ایک مکھی کا کتنا کنٹریبیوشن ہوگی۔ نہیں تو جن پھولوں پہ مکھی بیٹھتی ہے وہ پھول اب اس کا باغ بھی تو بنا سکتے ہیں اور وہاں پہ یہ انہیں مکھیوں کو رکھیں۔ سرسوں کے اگر لینا ہے تو سرسوں کے باغوں میں چلے گئے آپ، اگر آپ نے پھلائی لینا ہے تو پھلائی کے درختوں کی طرف جائیں گے آپ، جہاں پھلائی زیادہ لگی ہوئی۔ اسی طرح جب سیزن ہوگا بیکڑ کا تو جہاں بشز لگی ہوئی ہیں وہیں پہ جائیں گے۔ مکھی ہر طرح کے پھول پہ بیٹھتی ہے، ہر طرح کے پھول سے نیکٹر لاتی ہے؟ جا کے بیٹھ تو جائے گی ہر طرح کے پھول پہ، لیکن ڈپینڈ کرتا وہاں سے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون سرسوں کے پھولوں پہ بھی بیٹھ رہی ہے، بیٹھی ہے اٹھ گئی ہے، یہاں سے اس کو قطرہ نہیں ملا، پھر دوسرے پھول پہ جائے گی، اگر وہاں سے قطرہ مل رہا ہے تو تھوڑی دیر اسٹے کرے گی، پھر وہاں سے اڑ جائے گی۔ اب وہ کسی پھول پہ جاتی ہے، بس بیٹھتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ قطرہ کوئی نہیں ہے، نکل جاتی ہے، ساتھ ہی دوسرے پھول لگے ہوئے ہیں وہاں جا کے بیٹھتی ہے۔ ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں رک گئی ہے، اس کا مطلب یہاں سے اس کو قطرہ مل رہا ہے، نیکٹر مل رہا ہے، وہ لے گی چلی جائے گی۔ مکھیوں کی جب آپ ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے؟ اچھا اس کا پورا ایک پروسیس ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے کسی علاقے میں، ایویں تو نہیں شفٹ کر لینا، کہاں شفٹ کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جا کے لوکیشنز دیکھنی ہیں۔ اگر ہم نے بیری کا مائنڈ بنایا ہے کہ بیری سیزن آ رہا ہے، اب تھوڑے بہت پھول نکل آئے ہوں گے، اگر تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، جہاں پہلے بھی جاتے رہے ہیں، تو پھر وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ہماری پیٹ جگہ ہے وہاں پہ پہنچ جائیں گے، ان کو کال کر دیں گے ہم آ رہے ہیں، جن کی بھی زمین ہے۔ اگر ہم نے کوئی نئی جگہ ایکسپلور کرنی ہے، کبھی پہلے نہیں گئے تھے، پھر ہمیں اس جگہوں پہ جانا پڑے گا، مختلف چیزیں دیکھنی پڑے گی کہ بیری کس طرح کی ہے، زیادہ بوڑھی میچور تو ہے لیکن بیری میں پھول بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس کو دیمکیں تو نہیں لگی ہوئی، کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں ہے، زمین کیسی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ چونٹیاں وونٹیاں تو نہیں آ جائیں گی،
چونٹیوں سے کیا ہوتا ہے؟ چونٹی ظاہر ہے کہ جب وہ ایک تو آپ کی جو مکھیاں ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اندر جائیں گی چونٹیاں. بڑے بیسیکلی چھوٹی چونٹیاں کا تو میں نہیں کہا، جو بڑی چونٹیاں ہوتی ہیں جو بڑی سائز کی ہوتی ہیں وہ مکھیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں اس سے، اور وہ فریموں کے اوپر چڑھ رہی ہیں یہ وہ. تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ باکسز اینٹوں پہ لگاتے ہیں یا پتھروں پہ لگاتے ہیں. پھر ہم اس کے ارد گرد تھوڑا سا وہ جو ہے پاؤڈر جو چونٹیاں بھگانے والا جو یہ اس کا آتا ہے مختلف بیگون کا یا یہ وہ تھوڑا سا چھڑک دیتے ہیں تاکہ چونٹیاں آئیں نہ اور ڈبوں پہ نہ چڑھیں اور مکھیاں ڈسٹرب نہ ہوں. ان کی کارروائی چلتی رہے. پھر وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں موسم کیسا ہے، کیسا آئے گا موسم. وہ ایک خاص جو پرندہ ہے چھوٹا، وہ تو بہت زیادہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کی مکھیوں کو کھاتے ہیں، اڑتی ہوئی مکھیوں کو کھاتے ہیں، وہ ضائع کرتے ہیں. یہ چیزیں لوکیشنیں دیکھتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ایک دو دن لگ جاتے ہیں، مختلف دور دور جانا پڑتا ہے. ان کے ٹریول کرنے سے پہلے ریکی کرتے ہیں جا کے کہ کس ایریا میں جانا ہے، وہاں پہ پراپر کوآرڈینیشن ہوتی ہے، پھر آپ ٹریول کرتے ہیں. اور ٹریول یہ ٹرکوں کے ذریعے ہوتا ہے؟ نہیں، اپنی گاڑی میں ہم جاتے ہیں جب ٹرانسپورٹ کرنا ہے. ہاں، جب ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیا، لوکیشن دیکھ لی، باتیں طے ہو گئیں، پھر اب ہم نے اپنا پورا فارم وہاں شفٹ کرنا ہے. تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آج پیکنگ شروع، اس کو پیکنگ کہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو اندر فریمز ہیں، فریمز کو کیلے، یعنی وہ فریم نیچے ہے، اوپر ایسے اس کی آرم ہے نا جو کہ ڈبے کے سائڈوں پہ بنی ہوئی ہے نا اس طرح، ان کو کیل ویل مارنے ہوتے ہیں تاکہ وہ فریم ہلے نہ، کیلیں سب فکس رہیں. پھر کپڑا اس کے اوپر ہوتا ہے، کپڑوں کو کیلیں وغیرہ مار دیتے ہیں، اوپر ڈھکنا رکھ دیا جاتا ہے. جو مکھی سارا دن کی، یہ دن کے ٹائم میں ہوتا ہے یہ سارا پروسیس. پھر مکھیاں جو واپس آتی ہیں شام کو، میک شیور کہ اب تھوڑا اندھیرا ہو گیا ہے، موسٹلی 90% 95% مکھیاں آ چکی ہوں گی. چھوٹے چھوٹے گیٹ ہوتے ہیں ان کے باریک سے نا، جہاں سے مکھی داخل ہوتی ہے، جاتی جاتی. اس کے اوپر آپ سمجھ لیجیے کہ دروازے وغیرہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس کو پھر لاک کر دیا جاتا ہے. اب مکھی باہر نہیں نکل سکتی. جو فارمر بزنس کر رہے ہیں، بڑے اسکیل پہ کر رہے ہیں، وہ بھی کیا سال میں 5-6 کراپس لیتے ہیں یا وہ 12 کراپس تک جاتے ہیں؟ 12 کراپس تو ہوتی بھی نہیں نا. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ پھلائی اور گرنڈے کے بعد بیچ میں گیپ آ رہا ہے 3 مہینے کا 4 مہینے، اس میں کوئی ایسی فصل نہیں ہے پھولوں کی جہاں سے شہد ملے، جہاں سے شہد ملے نا. وہ جا کے اکتوبر نومبر میں پھر بیری کا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، اور سارے فارمرز ویٹ کر رہے ہوتے ہیں بیری کے سیزن کا. وہ کمپیریٹیولی افادیت کے لحاظ سے بھی بہتر ہوتا ہے شہد وغیرہ میں اس میں، اور مہنگا بھی ہے ظاہر ہے. جیسے کھجوروں میں اجوا کھجور یا باقی کھجوریں ہیں، تو اس طرح شہد بیری کا جو ہے وہ مہنگا بھی ہوتا ہے. اور تو فارمر اس کا انتظار کر رہے اس سیزن میں. باقی جتنی بھی اگر لینے کو، وہ سرسوں کا بھی لیتے ہیں لوگ، بیکر کا بھی لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پھلائی یا گرنڈے کا بھی لیتے ہیں. تو دے کیپ آن موونگ، یا ایک ہی جگہ پہ ان کو دو پھول مل جاتے ہیں، بیکر اور پھلائی مل جاتا ہے. سرسوں کے لیے سرسوں کی جگہ پہ جانا پڑتا ہے. اف دے کین افورڈ کہ وہ ٹرانسپورٹیشن سیٹ اپ سارا اٹھانا، وہاں رکھنا، پھر ترتیب سے ڈبوں کو کرتے ہیں لوگ. کہتے ہیں چل، اس سے ان کے رننگ ایکسپنسز سارے سال کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بظاہر یہ کام جو ہے بڑے چیلنجز سے بھرپور لگا ہے. بہت چیلنج، بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو آپ جو نے ساری عمر انجینئرنگ کی، ایک سیٹ پیٹرن میں جاب کی، اور آپ پھر اس بزنس میں آئے، تو کبھی ایسا محسوس ہوا یار کہ میں کس بزنس میں آ گیا ہوں، اس سے باہر نکلوں، کلوز کروں؟ انفیکٹ سچ پوچھیں تو نہ تو میرے باپ دادا بزنس مین تھے، نہ کبھی ہم نے بزنس کے بارے میں سوچا. ساری زندگی جاب کی اور پروفیشن بھی ایسا تھا. تب تو بزنس کا تو ذہن میں نہیں تھا. تب یہ تھا جب لیا کہ یار چلیں ہم اپنے آپ کو بیزی رکھیں، جسٹ میں اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کروں. ویسے تو دوستوں نے پوچھا کہ جی اب کیا کرنا آپ نے. میں نے کہا یار اب 40-45 سال زندگی ایوریج کیا ہے. 40 سال اگر آپ نے جاب کی ہے، اپنی فیملی کو کے لیے سارا کچھ کیا، اللہ کا شکر ہے. بچے اب اپنی لائن پہ چلے گئے ہیں. دیکھا جائے تو اب میں نے اور کیا کرنا ہے، لیکن زندہ رہنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو تو رکھنا ہے نا. گھر میں بیٹھ کے تو لائف نہیں ہے اسٹیگننٹ.
تو اس شوق سے کہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھوں گا. باقی پروفٹ بزنس یہ بائی پروڈکٹ تھا, یہ سیکنڈ پارٹ تھا. پھر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ یار اب مصروف کسی اور چیز میں رکھ لیتے ہیں, یہاں پہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. یہ ایڈونچرس بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے, ٹریولنگ بھی آپ کرتے ہیں. میں نے کبھی بھی زندگی میں, جو اول تو خیر اتنا چانس بھی نہیں لگا, 35 سال زندگی کے سعودیہ میں گزار دیے, 1 مہینے کے لیے آتے تھے چلے جاتے تھے, اتنا ٹریول کہاں ہو سکتا. میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں, پنجاب کے بھی اور ادھر ادھر بھی, ڈھوگوں میں, کریا میں. ایک تو لوگوں سے ملنے کا, مختلف کلچرز دیکھنے کا اتفاق ہوا, وہاں پہ راتیں گزارنے کا, سارا دن گزارنے کا, ان میں بیٹھنے کا, ٹریول کرنے کا. تو ایک ایڈونچر بھی تھا, مزہ بھی آیا, سچی بات ہے. فٹیگ بھی ہوتی تھی, ٹائرڈنس بھی ہوتی تھی. پھر ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے تھے, نئی چیز انفارمیشن مل رہی ہوتی تھی. باقی رہ گیا اللہ نے آپ کو کتنی فصل دی, کتنی شہد, کتنا آپ کو پروڈکٹ ملی ہے, یہ اللہ ہی جانتا ہوتا ہے. یہ سارا شہد کا کاروبار جو ہے یہ موسم پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. موسم جتنا اچھا ہوگا, موسم اچھا ہوگا. اب بیری کا ہے تو گرمی ہو, بارشیں نہ ہوں اس علاقے میں, تو آپ کو شہد اچھا ملے گا. اگر تیز ہوا چل پڑی, دھند آ گئی اور بارش ہو گئی, پھول گر گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے ایک عرصے سے, وہ سیزن گیا. خرچے تو آپ کے وہیں پہ رہے. پر منتھ آپ نے ورکرز کو تنخواہیں بھی دینی ہے, آپ نے بچوں کو پالنا بھی ہے, ٹرانسپورٹیشن بھی ہو رہی ہے, آپ کی ٹریولنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر سیزن نہ لگا, تحمل جیسے باقی کسان لوگ ہیں کرنا. کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایفیکٹ ہے بہت اس بڑا بزنس کے افیکٹ ہے, اوپر, بہت بڑا افیکٹ. اور پاکستان تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ویسے آپ کے بزنس میں تو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, آپ لوگ تو راضی ہوں گے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, لیکن ہم دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہہ گیا کیسا شخص ہے کہ یہاں پہ خشک سالی آئی ہوئی اور آپ لوگ تو دعا مانگ رہے ہیں کہ بارش نہ ہو. اس علاقے میں جہاں پہ ہم نے رکھا ہوتا ہے یہ سارا کچھ, بارشیں ہو گئیں, تیز آندھیاں آ گئیں اور اس طرح کا, یعنی تو وہ پھر ہمارا سیزن جو 15-20 دن کا تھا, اس میں سے اگر 8-10 دن بارشیں ہوگی تو ایسے پھول گر جائے گا, نیکٹر دھل جائے گا اس کے اندر سے, نیچرل چیز نہیں رہے گی. یعنی کہ آپ کا بزنس ہوا ہے جس میں آپ کو بارشیں پسند ہی نہیں ہیں. بارشیں میری ذات کی حد تک تو پسند ہے, لیکن بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہ ہو تو بہتر ہے, اس وقت نہ ہو ان سیزن میں. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ بارشوں کا سیزن بھی تو بدل گیا نا, کا سائیکل بھی تو بدل گیا ہوا ہے. دسمبر میں بارشیں ہوا کرتی تھیں, نہیں ہو رہی ہیں, جا کے فیبروری میں, مارچ میں ہو رہی ہیں بارشیں. سائیکل بھی بدل رہا ہے, ساری چیزیں بدل رہی ہیں. آپ نے 2 باکسز سے شروع کیا یہ بزنس, اب کتنے باکسز تک آ گئے؟ الحمدللہ اس وقت 240 باکس ہیں میرے. 240 باکس ہیں, ایک اچھی پروڈکشن مل جاتی ہے ان سے الحمدللہ. اگر آپ کا سیزن اچھا چلے, بہتر ہو جائے تو اچھی مل جاتی ہے. کیا اٹریکشن ہے نئے آنے والے بزنس مین کے لیے, نئے لوگ جو آپ کا اس وقت سن رہے ہیں ان کے لیے اٹریکشن ہے کہ وہ آئیں اس میں انویسٹ کریں, فائدہ لے سکتے ہیں؟ فائدہ اور نقص دیکھیے جی, جو پرانے کام کرنے والے ہیں ماشاءاللہ وہ ملینرز بھی ہیں, بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں ان کے, وہ ایک سے زیادہ فارم ہیں ان کے, وہ ادھر سے ادھر سے خسارے اپنے پورے کر لیتے ہیں. نئے آنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے, ورنہ سیکھتے سیکھتے اس کو ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں اللہ کرے اس کے ساتھ وہ لائل ہوں, جو میں بیسیکلی وہ فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے وہ استاد ہے, شاگرد ہے, اس کو نو ہاؤ. آپ اگر نئے ہیں, آپ کو کچھ نہیں پتہ, تو چلانا تو انہوں نے ہے نا. آپ تو جائیں گے, دیکھیں گے, وہ جیسے کہے گا کہ جی اس کو چاچا اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, پھر آپ مجبور ہیں. پوچھیں گے یار مکھی کیوں کم ہو رہی ہے, چاچا اس کے 100 بہانے بنا دیں گے, یہ وجہ. اچھا جی ٹھیک ہے, کیسے ٹھیک ہو سکتی تھی وہ آپ کو نہیں پتہ, نہ اس نے محنت کی اس کے اوپر. لیکن بہرحال شروع میں حوصلے سے چلانا. اس بزنس میں آنے کے لیے آپ مینٹور کے ساتھ آئیں, گائیڈ لائن آپ کے پاس ہو, نالج آپ کے پاس پورا ہو, اور فائنینشیل بیک اپ بھی ہو, اچھی خاصی ہو, اور حوصلہ ہو, صبر ہو, صبر ہو, جلد باز نہیں.
یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ آپ نے رکھی ہے گاہک آیا لے کے چلا گیا، ایسا نہیں. اور آپ کو پہچان شہد نکلنے کے بعد اب شہد کو بیچنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے. جی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی اپنی اگر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے فرسٹ ٹائم کیا، ورڈ آف ماؤتھ سے چل رہے ہیں معاملے، لوگوں کو پتہ ہے اس کے پاس شہد ہے. آپ نے اگر بہت سوشل میڈیا یوز نہیں بھی کیا تو میرے ساتھ تو یہی ہوا تھا کہ میری فیملی، میرے دوست، میری جہاں ہم رہتے ہیں ریزیڈینشیل ایریا میں، وہاں پہ لوگوں کو پتہ چلا. پھر یہ ورڈ آف ماؤتھ سے معاملہ چلتا ہے. جب انہوں نے ٹیسٹ کیا اور کہا اچھا ہے، پھر دوسروں نے ٹیسٹ کیا، پھر اس طرح آگے چلا معاملہ، اور ٹائم تو لگتا ہے. آپ کی سیلنگ ڈائریکٹ کنزیومر کو ہے یا مڈل مین کو دیتے ہیں؟ نہیں، مڈل مین کو. مڈل مین ان دیٹ سینس کہ میں نے دیکھا کہ میری اپنی ضرورت کتنی ہے. وہ 200 کے جی ہے، 500 کے جی ہے، جتنا بھی کے جی ہے وہ میں رکھ لوں. جو میرے اپنے کسٹمرز ہیں اگر ان کو دینا ہے میں نے، اگر سرپلس ہے تو پھر وہ میں نے مارکیٹ میں دے دیا، بیچ دیا. آپ ڈائریکٹ کنزیومر کو بیچتے ہیں تو شہد مہنگا بکتا ہے، مڈل مین کو بیچتے ہیں تو آپ کے پروفٹ کا بہت سارا حصہ تو ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ لے گا آگے. پھر وہ سیلز مین کہہ لیجیے یا ڈیلر کہہ لیں یا کچھ اس طرح کا، وہ کہیں گے اچھا جی ہم آپ سے لیتے ہیں. تو وہ پھر یہ ہے کہ ہاں پروفٹ کا بہت مارجن پھر ان کے پاس چلا جاتا ہے. اس کا یہ بھی ہوتا ہے، ہمیں پھر اپنا پروفٹ مارجن کم کرنا پڑتا ہے. ان کا بیچ میں یہ دیکھے کہ مثال کے طور پہ کوئی مارکیٹ میں ایک جو شہد ہے یعنی کلو کی چیز ہے وہ 3000 کی یا 3500 کی ہے، تو میں نے دیکھنا ہے کہ میرے اپنے ایکسپینسز کے بعد میں اس کو کتنے کا دے سکتا ہوں، مجھے کتنا پر کے جی ملے گا، اور اس کے لیے بھی مارجن رکھنا ہے کہ وہ کتنا کما سکے گا پر کے جی. ابھی تک ہم نے ایک بات نہیں کی کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے لیبر کتنی چاہیے. ایک جو تقریباً 200 ڈبے ہوں یا 210 220 ڈبے ہوں تو ایک استاد اور اس کے ساتھ 2 شاگرد کافی ہوتے ہیں. 3 لوگ 3 مین ٹیم وہ کافی ہوتے ہیں ان کے لیے. اور کیونکہ وہ پرماننٹ کنٹینیوسلی تو وہاں نہیں بیٹھے رہتے، ان میں سے کوئی چھٹی جا رہے ہیں، کوئی عید تہوار پہ، کوئی ویسے ہر مہینے 1.5 مہینے کے بعد ایک کو چھٹی جانا ہوتا ہے. بریک ایون پہ آپ کب آ سکتے ہیں؟ کتنے باکسز آپ کے پاس ہوں تو آپ شہد کے بزنس میں بریک ایون پہ آ سکتے ہیں؟ یہ ابھی تک تو سچی بات ہے جتنا ہمارے خرچے ہو رہے ہیں، یہ اگر آج آپ نے کہا کہ ہاں یار میں نے اس سال منافع کما لیا ہے، کچھ بریک ایون سے زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے. اب اگلے سال کا آپ کو نہیں پتہ، ہو سکتا خسارے میں چلا جائے معاملہ، کچھ 1-2 سیزن خراب ہو جائیں بارشوں وغیرہ کی وجہ سے، تو معاملے پھر اس طرح ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اینول آپ پروفٹ دیکھ رہے ہو؟ جی اینول ہم دیکھتے ہیں. اگر منافع والا سال ہے تو اس میں بریک ایون پہ آنے کے لیے کتنے باکسز چاہیے؟ ہمارے اپنے خرچے ہیں اس کے مطابق جو ہے میرے 200، اگر منیمم آپ کے پاس 150 ڈبہ تو ہونا چاہیے. 150 ڈبہ ہونا چاہیے، اس میں آپ اپنے آپ خرچے نکال اس سکتے میں ہیں، آپ بریک ایون خرچے پہ آ نکال سکتے ہیں. سکیں. اور 150 ڈبے سے اوپر اگر 100 ڈبہ بھی ہے تو وہ آپ کا منافع ہے، منافع اچھا سمجھ منافع. لیجیے، وہ پھر منافع آ جاتا ہے اس میں، وہ منافع آ جاتا ہے. لیکن منافع بھی کوئی کانسٹنٹ تو نہیں ہے کبھی نہیں ہے، کبھی وہ آل ڈپینڈس. میں جیسے بتا رہا ہوں کہ سیزن لگ گیا تو لگ گیا، فیوریبل سیزن ہے تو الحمدللہ، نہیں ہوا آپ کا ایک جو سیزن کا سیگمنٹ تھا وہ خراب ہو گیا، اب نیکسٹ پھول کے لیے انتظار کریں. اللہ کرے کہ ان دنوں میں بارشیں نہ ہوں، وہ ان کا خراب نہ ہو تو چلیں ایک ڈھارس ہو جاتی ہے، پھر آگے، پھر بیچ میں لمبا گیپ آتا ہے، پھر بیری کے لیے. آپ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ 10-20 باکسز ہمارے بھی رکھ لیں اور آپ ہماری بھی انویسٹمنٹ کر لیں؟ آپ اس طرح کے بزنس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا. ہاں کسی کا فارم ہے 100 ڈبے، ان کا فارم ہمارے فارم کے ساتھ، لیکن یہ بھی ایک بات نوٹ کیجئے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک فارم دوسرے فارم کے فاصلے میں 1.5 سے 2 کلومیٹر منیمم ہو. سیم پھولوں کے اوپر مکھیاں بیٹھ جائیں گی؟ ہاں وہ آپس میں لڑتی بھی ہیں، ان کی اپنی نیچر ہے، وہ ان کا کافی وہ لڑائی جھگڑا. ہاں اگر تو بہت پھول ہے ماشاءاللہ اور فل سیزن آیا ہوا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ 500 میٹر پہ بھی رکھ لیں.
یعنی کہ ایک پھول کے اوپر دو مکھیاں دو مختلف فارم کی آ گئی ہیں، لڑائی کریں گی؟ نہیں، لڑائی ایسا نہیں ہے، وہ کر رہی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ مکھی اس طرف چلی جاتی ہے، کوئی مکھیاں اس طرف آ جاتی ہیں بعض اوقات، تو پھر آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ لڑائیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، مختلف وجوہات پہ ہوتی ہیں۔ یہ کبھی ایسا بتاتی ہیں ہوتا آپ کو کہ کیوں لڑائیاں ہوئی ہیں؟ پتہ ہے؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کا تجربہ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے، وہ ایسا ہو رہا ہے کہ یا تو مکھی بھوکی ہے، اب اس کو شہد نہیں ملا، دوسرے فارم پہ زیادہ ہے شہد بنا ہوا، یہ وہ مکھیاں ادھر جائیں گی، وہ ماریں گی تو ادھر کیوں آ گئی ہیں، آپس میں وہاں پہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈبے پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک میں ہم نے شہد ڈالا ہوا ہے یا چینی کھول کے ڈالی ہوئی ہے، کہیں زیادہ جلدی ختم ہوگی، مکھی ابھی بھوکی ہے تو دوسری طرف جائے گی تو وہ ان کے ساتھ لڑیں گی، مکھیاں زیادہ بھوکی ہیں تو آپس میں لڑیں گی، تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں ان کی، تو ہمیں ان کی لڑائی چھڑانی پڑتی ہے۔ ان کے اوپر پانی کا شاور وغیرہ، پمپس چھوٹے چھوٹے وہ جو ہوتے ہیں اس سے کرنا پڑتا ہے، پانی پھینکنا پڑتا ہے کہ تھوڑی لڑائی ختم کریں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وجہ کیا بنی ہے، فوراً اس کو ایڈریس کرتے ہیں، فٹافٹ ان کو دیتے ہیں۔ اس وقت مکھیاں طیش میں آئی ہوتی ہیں، تب آپ کو کاٹ بھی سکتی ہیں، مکھی بھوکی ہو تو پھر کاٹتی بھی۔ وہ جیسے کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ ہاں، اچھا، ان کی بیہیویئر اور جو جنگلی مکھی ہے ان کی بیہیویئر میں فرق ہوتا ہے۔ جنگلی مکھیاں جو ہوتی ہیں جو کہ درخت، ان کو آپ پال نہیں سکتے، پہلی بات تو یہ، وہ پیٹ نہیں ہوتی ہیں، وہ بڑی کوشش ہم نے کی لیکن وہ نکل جاتی ہیں۔ دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا تیز مزاج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے یہی ہوتا ہے کہ وہاں کسی نے پتھر مار دیا، وہ چھڑ گئیں تو پھر آپ کو نہیں چھوڑیں گی، وہ تنگ کرتی ہیں، کاٹتی ہیں، اور ان کا ڈنگ اور ان کے سٹنک ان کا جو ہے اور وہ تیز ہوتا ہے۔ یہ جو پالتو مکھیاں ہوتی ہیں یہ عموماً اتنا زیادہ نہیں کاٹتی ہیں، پھر رہی ہیں آپ کے ارد گرد، پھر رہی ہیں، آپ کو کاٹ نہیں رہی ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی وہ دیسی مرغی اور فارمی مرغی والا کچھ حساب ایسا ہی ہے کہ دیسی مرغی پہ زیادہ انرجی ہے، فارمی میں کم ہے، ہاں، تو اسی طرح پھر جنگلی شہد زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور نہیں، دیکھیے، جنگلی شہد میں یہ نہیں کہتا ہوں، وائلڈ ہنی لکھا ہوتا ہے بوتلوں پہ، سب کچھ اپنی جگہ پہ درست ہے، مین چیز یہ ہے کہ کیا ہماری مکھی جنگل کی طرف نہیں گئی، وہ بھی تو وہیں سے شہد لے کے آئی نا، اور جو درختوں پہ چھتا بنایا ہوا جس نے، اس نے بھی وہیں پہ جانا ہے، لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، لانا تو سب نے ہے، پیور چیز جو ہے وہ اس نے بنایا یا اس نے بنایا، پیور ہنی شرط ہے۔ ان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے کچھ شاید اس طرح کی رکھی ہوئی ہے، تیزی یا سختی یا جو کچھ بھی ہے اس مکھیوں میں۔ اب وہاں پہ آتا ہے جی چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن کہاں ہے اتنی زیادہ، آپ اتنا بڑا چھتا ہے اس میں سے آپ اس کو نکالیں گے 2-2.5 میکسیمم 3 کلو نکلے گا، پھر جہاں جہاں چھتے لگے ہوئے ہیں تو مارکیٹ میں جی یہ چھوٹی مکھی کا، یہ بڑی مکھی کا۔ اور میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا ہنی کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو ہم سے لے کے اگلوں نے چھوٹی اور بڑی مکھی کا وہ شہد کر کے بیچا ہوا ہے۔ یعنی کہ بڑی مکھی کا شہد چھوٹی مکھی کا کر کے بیچ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جنگلی مکھیوں میں بھی بڑی مکھی اور چھوٹی مکھی کہلاتی ہے نا سائز میں، یار یہ کون سا ہے جی، یہ جی چھوٹی مکھی کا، یہ کون سا ہے جی بڑی مکھی کا، جنگلی جو ہے، تو ان کا شہد کر کے ہمارے شہد بیچے ہوئے ہیں، یعنی نا کہ جی جنگلی شہد ہے یہ وہ۔ اب لوگوں کو ہمارے مطلب ہے ہمیں غرض ہوتی تھی جب تک اتنا عرصہ سعودیہ بھی کھاتے رہے جو کہ یار خالص مل جائے، بڑی بات ہے، ہمیں اتنی پہچان کہاں تھی، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، نہ بوٹلز پہ اتنا لکھا ہوا ہوتا تھا۔ کیسے پتہ لگتا ہے شہد کون سا خالص ہے؟ اس کے جو عام حالات میں ٹیسٹ ہیں، دیکھیے یہ بڑا مشکل ہے، مثال کے طور پہ اس کا ایک ٹیسٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ روئی کے ٹکڑے پہ شہد لگائیں اور اس کو آگ لگائیں، اگر تو فوراً آگ پکڑ لے تو وہ پیور ہے، اور اگر وہ جلدی آگ نہ پکڑے تو پھر اس کا مطلب اس میں موائسچر زیادہ ہے،
مائسچر کا مطلب کیا ہے؟ ملاوٹ مائسچر ہے؟ مینز اس میں چینی کی امیجنس ہے یا کوئی اور وجہ ہے جو کہ مختلف اور نیکٹرز میں سے بھی آ جاتی ہے، تو جلدی آگ نہیں پکڑ رہا ہے۔ اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا یہاں پہ رکھیں انگوٹھے پہ اور دیکھیں کہ اگر وہ جمع ہوا ہے، نہیں گر رہا ہے، تو تھوڑا خالص ہے۔ تو مختلف اس کے طریقے ہیں، مطلب ہے نا، جو ہم گھروں میں یا اب ہمیں کیا پتہ ہو، جو سیلڈ بوٹلز ہیں جو آ کے مارکیٹوں میں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر 100% پیور لکھا ہوا ہے، میں خریدوں گا، گھر جا کے ٹیسٹ کروں گا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ روٹی کے اوپر لگا کے کتے کو دیں، کتے نے کھا لیا تو خالص ہے، نہ کھایا تو ملاوٹ والا۔ نہیں، مجھے اس بات کا نہیں مت پتہ، ہے۔ اور میں تجربہ نہیں کیا، ابھی کر لوں گا میں ایسے، کہ یہ میرا نہیں خیال، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن جو ہے، جو لٹمس ٹیسٹ عام کہے جاتے ہیں، اس میں سے آپ کو میں ایک اور مزے کی آج پہلی دفعہ میں ریویل کر رہا ہوں اور میں بتانے لگا ہوں آپ کو نا، ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا، کہ آپ اسٹیل کی پلیٹ لے لیں، اس میں آپ آدھا چمچ سینٹر میں ڈال دیں شہد کو، اور ٹھنڈا پانی، تھوڑا بہت چلڈ پانی نہ صحیح، میڈیم جو ٹھنڈا پانی ڈالیں اور اس کو ایسے ایسے ہلائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس جو آپ نے جتنا شہد آپ نے رکھا، اس کے ارد گرد آپ کو اس کا شہد کا نیسٹ بننا نظر آ جائے گا۔ وہ جو اس کا ہوتا ہے نا اپنا خوبصورت سے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کناروں پہ غور سے آپ دیکھیں گے تو بننا شروع ہو جائے گا۔ ایک یہ بھی شرط ہوتی ہے خالص شہد پہچاننے کی۔ آپ کو ادھر ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ بن گئے ہیں، خانے بن گئے ہیں، تو وہ خالص ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی شہد جم گیا، جی یہ خالص نہیں ہے، یہ غلط ہے تھیوری۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جم گیا ہے تو یہ خالص نہیں ہے، خالص خالص نہیں شاید جمتا نہیں ہے۔ کافی عرصے تک اگر پڑا رہے، کچھ عرصے تک، دیکھیے اب آپ اس کو اٹھا کے فریج میں رکھیں گے، شہد کو فریج میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خراب تو ہوتا نہیں ہے اگر خالص ہے تو، بلکہ یہ شہد تو ایسی چیز تھی کہ یہ خود مختلف چیزوں کو پریزرو کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کو آپ اس کو پریزرو کر رہے ہیں فریج میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیبل پہ رکھیں، کچن میں رکھیں، اوپن رکھیں، نمبر ایک چیز۔ اب ایک سرٹن ٹمپریچر سے زیادہ تو وہ چیز تو ویسے ہی جمے گی نا، ٹھیک ہے نا، وہ گاڑھا ہو جائے گا، پھر تھوڑا تھوڑا نیچے سے جمنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے اتنا سرٹن مطلب اتنا کولڈ ٹمپریچر میں رکھا ہوا ہے، یا پھر یہ شہد جو ہے یہ کافی دنوں تک پڑا رہے، کافی عرصے تک پڑا رہے، تو یہ نیچرلی تھوڑا تھوڑا موسم کے حساب سے، اگر سردیوں میں ہے تو تھوڑا جمے گا نیچے سے، یہ نیچرل ہے، یہ خالص ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جی یہ چینی تھی اور نیچے جم گئی، سارا ہی ہو جائے۔ اب پھر لوگوں کو نے جب دیکھا کہ بی کیپرز نے اور سیلرز نے کہ لوگوں کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے اس بات کا، تو پھر مجبوراً ان کو تھوڑا سا پروسیس یہ نہیں کہ کوئی ایڈیٹیوز ملائے ہیں، پھر اس کو کیا کیا کہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا، جب وہ فلٹر کر رہے ہوتے ہیں، اب کین آ گئے، شہد کے تو کین آ گئے نا، اس میں ملاوٹ بھی ہے، مکھیاں بھی مری ہوئی ہیں، اس میں ویکس کے ٹکڑے بھی ہیں، گند بلا ہے، اب اس کو فلٹر تو کرنا ہے، تو اتنے سے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈرم ہوتے ہیں، اس کے اوپر جالیاں لگی ہوتی ہیں، کپڑا لگا ہوتا ہے، پھر دیکھنا یہ، پھر وہ ڈرم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو ہے نا اندر انہوں کوائلز اور تھوڑا سا ہیٹنگ پروسیس رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو شہد کو ہیٹ اپ کر کے نا پھر نکالتے ہیں تاکہ اب جمے نا۔ نیچرل شہد ہوگا، وہ اس پروسیس سے نہیں گزرا ہوگا، وہ جمے گا تھوڑا بہت۔ ایک متھ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مکھیوں کو، فارم کی جو مکھیاں ہیں ان کو چینی پہ، گڑ پہ بٹھاتے ہیں اور وہ وہاں سے ہی لیتی ہیں نیکٹر اور آ کے شہد بنا دیتی ہیں۔ پتہ نہیں، یہ اگر آپ یہ کر لیں کہ اس کو کہ جی آپ کا ایک باغ تھا کوئی 2 4 6 کنال پہ، آپ نے وہاں پہ پھول وول اگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ ایسا سسٹم کر دیا، مکھیاں ہیں، ڈبے رکھ دیا، وہاں جائیں گی لے کے آ جائیں گی، کیا ہے وہ شہد تو نہیں ہے نا، وہ نیچرل تو نہیں ہے۔ وہ اس میں یہی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا شہد ہے، یہ خالص شہد ہاں، نہیں، اب میں آپ کو ایسا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے، جس طرح میں نے بتایا کہ شہد جو ہے وہ پھولوں کا سیزن جو ہے وہ اپریل مئی کے بعد وہ آف ہو جاتا ہے، کوئی ایسا سیزن نہیں آتا بیچ میں، جا کے سپٹمبر اکتوبر میں اینڈ میں
بیری آئے گا. اب بیچ میں 4-5 مہینے ہیں. ان 4-5 مہینوں میں کوئی باہر فیلڈ میں پھول نہیں ہے, کوئی تو مکھی زندہ کیسے رہے؟ وہ اپنے لیے نہ تو کھانے کے لیے کچھ لا سک رہی ہے اور نہ شہد تو خیر بنانا دور کی بات ہے. پھر اس لیے اس سیزن میں ہمیں مجبوراً جو ہے وہ جس طرح میں نے بتایا کہ باکسز میں پاؤچ فیڈرز لگائے جاتے ہیں, اس میں پھر ہم ایک ڈرموں میں یا کسی بڑے برتن میں چینی کا محلول یا پرانا شہد وہ شیرہ بنا کے ان پاؤچز میں فیڈرز میں دیتے ہیں تاکہ مکھی وہاں سے لیتی رہے اور زندہ رہے. لیکن وہ ہوتا کیا, وہ نیچر کے مطابق مجبور ہے, وہ اس نے وہاں سے ایک قسم کا لیا, نیکٹر ہی تھا اس کے لیے, وہ گئی جا کے اس نے تھوڑا بہت بنایا بھی, اپنے لیے سیو بھی کیا, بعد میں کھاتی بھی, کچھ بن بھی گیا وہاں پہ شہد. مجھے پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی کسی پھول کا نہیں ہے, یہ ہم نے اس کے اندر چینی ڈالی تھی یا جو بھی ڈالی تھی. گڑ نہیں, گڑ سے مکھی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ متھ ہی خراب غلط ہے. چینی سے نہیں ہوتا, چینی سے نہیں ہوتا, گڑ سے مکھی کا پیٹ خراب ہوتا ہے. اسی لیے اس سیزن میں جب ان کے پاس غذا کوئی نہیں ہوتی, یہ بھی دیکھیے اللہ کی شان, جب باہر سے نیکٹر نہیں لا سکتی نیچرل, اب ہم ان کو چینی کھلا رہے ہیں, پانی, تو پھر ہمیں مجبوراً اس محلول میں, اس شربت میں ہمیں پھر کچھ وائٹامنس ڈالنے پڑتے ہیں اور کچھ اینٹی بائیوٹکس ڈالنی پڑتی ہیں کہ یہ نیچرل نہیں ہے مکھی کے لیے, بس اس کو زندہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, کہیں اس سے مکھی بیمار نہ ہو جائے. تو اس دوران اتنا شہد ملتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے؟ نہیں, وہ تھوڑا بہت بن جاتا ہے, سے کہ فریموں پہ 10% 15% بن گیا ہوا ہے شہد, باقی کھا بھی لیا اس نے مکھی نے. اب ہوتا کیا ہے کہ بی کیپرز کو اصولی طور پہ, جو میں کرتا ہوں, میں اس بات کی مجھے پتہ ہے, اللہ جانتا ہے اس بات کو, کہ جب ہم دوسرے سیزن کی طرف, یعنی اس کے بعد جو سیزن آ رہا ہے اب ہم نے وہاں پہ اٹھانے, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فریم سارے صاف کروا لیے جائیں, کوئی آمیزش نہ ہو, کوئی کسی قسم کی نہ ہو, تسلی کر کے, اور وہی مشین میں سے گزار کے سارے فریموں کو نکال کے. یہ ظاہر ہے یہ لیبوریس کام تو ہے نا, بی کیپرز کے لیے مشکل بھی ہے, ورکر کے لیے بھی مشکل ہے, سارے فریموں کو نکالنا, ان کو صاف کرنا, یہ وہ کرنا. جو اس کے بعد شہد جو 1 2 4 6 کے نکلے ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, وہ پھر دوبارہ کبھی کام آ جائیں گے مکھی کے, مارکیٹ میں نہیں لے کے جانے. صاف فریموں کو پھر ہم شفٹ کرتے ہیں ڈبوں کو اس سیزن پہ کہ وہاں پہ ملاوٹ نہ ہو. مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک شہد ہے 1000 روپے کا, دوسرا ہے 2000 3000 5000 کا, کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا والا زیادہ اچھا ہے؟ صرف پیسے دیکھ کے کہ یہ 5000 کے تو یہ اچھا ہے, یہ 1000 کے تو یہ برا ہے ایک ہی کوالٹی, وی ڈونٹ نو. یعنی بیری ہے, کسی بھی آپ بیری کر لیں, بیری ہی لے لیں, بیری میں ہی آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں نا اس کو, مثال کے طور پہ. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے ہول سیلرز کو دینا ہے نا, ڈیلر کو, جو بی کیپرز لے کر جاتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شہد ابھی بی کلاس کا ہے, یہ ابھی جلدی انہوں نے نکال لیے, یہ کچا تھا, اس لالچ میں کہ ہم یہ جلدی نکال لیں اور اس کے بعد ہم سیکنڈ جو ایکسٹریکشن ہے, جو کٹائی ہے, وہ ہم ذرا زیادہ ٹائم دے دیں گے, چلیں یہ بھی بک جائے گا, وہ بھی بک جائے گا, اچھے داموں میں بک جائے گا, یہ کوئی بات نہیں ہونے پانی میں. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کس علاقے سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ٹاپ کا کرک وغیرہ کا ہے, کرک کا ہے, وہاں سے مشہور شہد ہے بیری کے لیے. پھر آپ چلے جائیں نظام پور اور جھیگڑا جگہ آتی ہے, وہ میچور بیریاں ہیں, وہاں پہ ڈسٹنس تو ہے نا جی کافی, وہاں سے لیا. پھر آپ چکوال کی طرف آتے ہیں یا تلا گنج کی طرف, یا جہاں پہ میچور بیریاں, کوہاٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو ہر شہد کا سوائل کی وجہ سے کہہ لیجئے, درخت کی, اور مختلف ٹیسٹ بھی ہے اور مختلف وہ ہے بیری سارا. کسی کا رنگ گاڑھا ہوگا, کسی کا ہلکا ہوگا, تو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. مشہور ہے جی, اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے, کرک کا جی, او جی کیا بات ہے جی, وہاں کا جی, واہ جی واہ زبردست. اچھا کوہاٹ کا, اچھا کوہاٹ کا بھی اچھا ہوتا ہے.
اچھا آپ تلہ گنگ سے لیے، چکوال سے لیے، ٹھیک ہے، مطلب ہے نا وہاں پہ کہیں کہیں پہ مکسنگ آ جاتی ہے۔ اب پھلائی کا سیزن جو ہے وہ فروری مارچ میں ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مارچ میں اپریل میں ختم ہو گیا، لیکن درخت وہاں پہ تھا، بیری کی جگہ پہ درخت تھا، ویسے پھول نہیں نکلنا چاہیے، اللہ کی شان ہے، بارشیں ہو گئیں تو اس کا پھول پھر نکل آتا ہے۔ ہم پریشان، یہاں لائے تھے صرف مرچی اور بیری کے لیے، یہ تو پھلائی کا پھول پھر نکل آیا ہے، اور پھر وہ مکسنگ ہو جائے گی۔ اب ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، کہاں اٹھا کر لے کر جائیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے آپ کو جو ہے نا نشیب و فراز، بہت ساری چیزیں دیکھنے کو کنزیومر کیسے جانے کہ وہ اسٹور پہ گیا ہے تو وہ کون سا والا شہد لے، 1000 والا، 5000 والا، سارے بیری کے ہی ہیں؟ وہ تو اس نے بتانا ہے، کیا کہتے ہیں جو بیچ رہا ہے، کہ یہ ایک کوالٹی کا ہے جی، یہ فلانے علاقے کا ہے جی، یہ اس طرح ہے جی، یہ اس طرح ہے جی، ہیں سارے خالص، لیکن لوگوں کو اعتبار نہیں ہے نا کہ ملاوٹ والے شہد موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ کچھ نہیں پتہ کر سکتے۔ آپ جب مارکیٹ میں چیز آ گئی ہوئی ہے، بوٹلنگ ہو گئی ہوئی ہے، سیلیں لگی ہوئی ہیں، ہر کوئی یہی کہے گا جی بہترین چیز ہے، اب کیسے پتہ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ لیبارٹری میں جائیں، ٹیسٹ کرائیں۔ ہر کوئی کسٹمر کہاں لیبارٹریاں کروا سکتا ہے؟ ایک بوٹل لی ہے اس نے 2-2.5 ہزار کی، تو 2.5-3 ہزار کی وہ لیبارٹری کے لیے لے جائے، پھر ضروری تو نہیں کہ دوبارہ وہ لینے جائے گا وہ برانڈ کا تو اس کو اسی کوالٹی کا ہی ملے گا، ہر دفعہ چینج ہوگا۔ یہ پھر آتی ہے یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار فلانا بندہ تھا، آپ نے گھر کے لیے لینا ہے یا دوستوں کو کرنا ہے، کسی کو گفٹ، جو بھی ہے، آپ ہیبچولی آپ کھانے والے ہیں یا فلانے بندے سے لینا، ہاں اس کی شاید کی گارنٹی میں، مطلب آپ کو پتہ ہے۔ اب میرے کچھ ایسے کسٹمر ہیں جو حکمت کا کام بھی کرتے ہیں اور سالہ سال سے کر رہے ہیں، اور مارکیٹ سے وہ لیتے بھی تھے شہد، ان کی شاید دوائیوں کے لیے اس کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے، معجون جتنے ہیں اس میں ڈلتا ہے، معجونوں میں ہوتی ہے، یا شہد کی اپنی ایک افادیت ہے، کچھ ایسی دوائیاں دیتے ہیں ساتھ میں، آپ نے شہد کھانا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے شفا تو رکھی ہوئی ہے نا جی مختلف چیزوں میں، تو خالص شہد کی وہ تلاش میں رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو پہلے سے ڈیلیور کر رہے تھے، کسی نے تعارف کرایا تو ایک دو ایسے ہیں مشہور یہاں پہ، تو انہوں نے مجھ سے لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ سے لینا ہے، ان کو پہچان تھی کہ یہ خالص چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ سالہ سال سے ڈیکیڈ سے کام کر رہے تھے اس چیز کا۔ ایک ٹرسٹ بلٹ اپ ہو گیا تو اب پھر چلتا رہے گا۔ اگر آپ نئے نئے برانڈس کے شہد لینے جاتے ہیں تو پھر آپ ٹیسٹ کریں گے، چیک کریں گے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ کون سا ٹھیک ہے کون سا نہیں ہے۔ جی وہ پھر اس طرح ہی ہے، لیکن میں تو لینگنیز وغیرہ وہاں کھاتے رہے، میرے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ڈاکٹریٹ بھی کی ہوئی ہے اس فیلڈ کے اندر، وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم لینگنیز یا بہت سارے ایسے برانڈ ہیں ہم نے وہ لیا ہے، کھاتے رہے ہیں، لیکن اس کو بس 25-30%، 35% ہی خالص سمجھ کے کھاتے رہے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب یہ پتہ چلا، جیسے مثال کے طور پہ میں نے بھینس پالی ہوئی ہے، گھر میں ہے، مجھے نہیں پتہ کمرشلی تو کوئی آ کے دودھ دے رہا کر رہے، لوگوں کو پتہ ہے محلے میں یا سوسائٹی میں کسی جگہ پہ یار اس نے 3-4 بھینسیں ہیں ان کے پاس، یہ یہاں سے دودھ آئے گا، ہم جا کے پاس کھڑے ہو کے بھی نکلوا کے تو لے آئیں گے، ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے۔ مارکیٹ میں تو اوپن پڑی ہوئی ہے چیز، لکھا ہوگا ہر ایک کے اوپر۔ اب یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہاں کی بھی تو فوڈ کنٹرولر اور ہمارا ایک محکمہ ہے نا جی، وہ دیکھیں کہ جو پاکستان میں امپورٹڈ چیز آ رہی ہے اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کریں کہ واقعی وہ پروسیس ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے، انہوں نے 100% لکھا ہوا ہے تو 100% ہے کہ نہیں ہے، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کسٹمر بیچارہ کیا کرے وہاں پہ۔ بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ بہت مہربانی سر آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، مجھے یہ اپرچونٹی ملی الحمدللہ، آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، اور جو تھوڑی بہت میرے پاس انفارمیشن تھی، ویسے تو بہت واسٹ ہے فیلڈ ہے، تو میں لوگوں تک اگر پہنچ جائے۔ آج کے پروگرام سے یہی ہم نے نچوڑ نکالا ہے کہ آپ خالص چیز دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نیت صاف ہونی چاہیے۔ نا بالکل بالکل درست بات ہے، اور اس میں منافع نہ دیکھیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اگر اس میں شفا رکھی ہوئی ہے تو خالص آگے تک تو پہنچا دینا یار، اس میں اللہ نے اجر رکھا ہوا ہے، تھوڑا منافع ہوگا لیکن آپ کو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، بجائے اس کے کہ آپ ملاوٹ کریں، لالچ کی طرف جائیں اور پھر آپ روتے رہیں ساری زندگی۔ اچھی نیت کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اسی فلسفے کے تحت ہم نے شروع کیا ہے Natifi.pk، جہاں پر آپ کو ملتا ہے خالص شہد۔ اگر آپ چاہیں خالص شہد لینا جس میں آپ اعتبار کر سکتے ہیں
notify.pk پہ چاہیے، آرڈر پلیس کریے اور انجوائے کریے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔